سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. ناظرین اکرام، ہم رمضان المبارک کے فضائل اور اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے رسول کریم کے خطبہ شعبانیہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں اپنے عرائض پیش کر رہے تھے. رسول کریم نے اس مبارک اور مقدس مہینے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے فضائل کو جس طرح سے بیان کیا ہے، اس میں کافی ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں، لیکن ابھی موضوع تشنا ہے. رسول کریم اس مبارک مہینے میں ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، لوگو غور سے سنو، ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہاری نفسیں تمہارے اعمال کے عوض میں گروی ہیں. عمل کرو گے تو تمہاری نفسیں آزاد ہوں گی. تمہاری نفسیں اس وقت قیدی ہیں، ان کو اس قید سے چھڑانے کے لیے عمل کی ضرورت ہے. مرہونۃ باعمالکم ففکوہا باستغفارکم، توبہ کرو گے تو تمہاری نفسیں آزاد ہوں گی. توبہ نہیں کرو گے تو تمہاری نفسیں بھی اسی طرح سے گروی رہیں گی. تم نے برا کیا، تم نے غیبت کی، تم نے جھوٹ بولا، تم نے تہمتیں لگائیں، تم حرام کی طرف گئے، تم نے اپنی آنکھوں کو، نگاہوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اعضاء و جوارح کو حرام میں صرف کیا، اپنے دل کو تم نے حرام کی آماجگاہ بنا دیا. اب اس کے بعد اگر اپنی روح کو، اپنے نفس کو آزادی دلانا چاہتے ہو تو ایک عمل کرو. وہ کیا ہے؟ استغفار. باستغفارکم ظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم. یہ جو تمہاری پشتیں ہیں، تمہاری یہ پشتیں بہت بھاری ہو چکی ہیں، بہت بڑا بوجھ اس کے اوپر آ چکا ہے. اس بوجھ کو تم نے ہلکا کرنا ہے اور اپنے آپ کو آزادی دلانی ہے. وہ کیسے؟ بطول سجودکم، لمبے سجدے کر کے. یہ مہینہ لمبے سجدوں کا مہینہ ہے. جب نماز پڑھو تو اپنے سجدوں کو طولانی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بہترین حالت بندے کی سجدے کی حالت ہے. سب سے بہترین حالت، جس حالت کو اللہ ہر دوسری حالت سے زیادہ فوقیت دیتا ہے اور پسند کرتا ہے، وہ نہ قیام ہے نہ رکوع بلکہ سجود ہے. جب انسان کی زندگی میں انسان کے جسم کا اعلیٰ ترین حصہ، جس کو آپ پیشانی کہتے ہیں، وہ پیشانی اللہ کی بارگاہ میں زمین پر جھکی ہوئی ہو اور خاک پر مسل رہے ہوں، آپ خاک پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی اور عبودیت کا اظہار کر رہے ہوں، اس موقع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ فوقیت دی اور محبوب رکھا اور پسند فرمایا. اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنے سجود کو طولانی کر کے، اپنے طویل سجدوں کے ذریعے سے اپنی پشت کو ہلکا کرو. وَعْمَلُوا وَعْلَمُوا، یہ جان لو، ان اللہ تعالی ذکرہ اقسم بعزتہ ان لا يعذب المصلین والساجدین. یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. کیا؟ اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، اپنی عزت کی. اور وہ کیا قسم کھائی ہے؟ فرمایا کہ میں کبھی بھی نماز پڑھنے والوں کو اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا. اب اگر اس مہینے میں کوئی شخص کثرت صلاۃ، کثرت نماز کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے تو یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے. سب سے بڑی کامیابی. جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں نمازیوں کو عذاب نہیں دوں گا، میں طول سجدہ، طولانی سجدے
اور لمبے سجدے کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا، تو پھر آؤ مل کے ایسی نمازیں پڑھیں جس کی رکوعیں بھی طولانی ہوں، جس کے سجدے بھی طولانی ہوں، جس میں انسان اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اللہ سے بار بار گڑ گڑائے، دعا کرے اور توبہ کرے۔ ایھا الناس، لوگو غور سے سنو، من فطر منکم مؤمنا، اگر اس مبارک مہینے میں کوئی شخص کسی ایک مومن کو افطار کروائے، کسی ایک مومن کو، فی ھذا الشہر کان لہ بذالک عند اللہ عتق رقبۃ، اللہ کی بارگاہ میں ایسے شخص کو ایک پورے غلام کے آزاد کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کس کام کا ثواب ہے یہ ثواب ہے کسی روزہ دار کو افطار کرانے کا۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ افطار کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پورا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو۔ بھئی اگر آپ کھانا کھلا سکتے ہیں تو یہ تو توفیق ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے تو آپ آگے خطبے میں ارشاد ہوتا ہے، چاہے ایک کھجور کا دانہ کھلا کر ہی افطار کیوں نہ کروائیں۔ ان عتق رقبۃ ومغفرۃ لما مضى من ذنوبہ، اللہ جہاں پر اس کو ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے، وہیں پر اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے۔ کس خوشی میں؟ ایک مؤمن کو افطار کرانے کی خوشی میں۔ اب آگے فرمایا کہ قیل یا رسول اللہ، بعض لوگوں نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ ولیس کلنا یقدر علی ذلک، ہم میں سے ہر ایک تو دوسروں کو افطار نہیں کرا سکتا، ہمیں بھوکے بھی ہیں، ننگے بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، تو اب کیا کریں، ہم کیسے افطار کروائیں؟ فرمایا اتقوا النار، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ولو بشق تمرۃ، چاہے کھجور کا ایک دانہ دے کر ہی صحیح۔ یعنی اگر آپ کھجور کا ایک دانہ دے کر کسی مومن یہ یاد رکھیں، کسی ایک مومن کو افطار کرواتے ہیں تو اس ایک مومن کو افطار کروانے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آتش جہنم سے آزادی دلاتا ہے، آزاد کر دیتا ہے۔ ولو بشق تمرۃ اتقوا النار، پھر فرمایا دوبارہ اتقوا النار، لوگوں آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ولو بشربۃ من ماء، چاہے کسی روزہ دار کو پانی کا ایک گھونٹ پلا کر۔ کتنا بڑا مہینہ ہے، کتنا مقدس مہینہ ہے کہ انسان ایک پانی کے کپ کے ذریعے سے، ایک چائے کے کپ کے ذریعے سے، ایک کھجور کے دانے کے ذریعے سے آتش جہنم سے نجات حاصل کر سکتا ہے اور غلام کو آزادی دلانے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے ماضی کے تمام گناہ بخشوا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ رحمت چاہیے، اس سے زیادہ مغفرت چاہیے، اس سے زیادہ برکت چاہیے؟ وہ مہینہ جس میں انسان قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرے تو اس ایک آیت کی تلاوت اس کو ایک پورے قرآن کے ختم کرنے کا ثواب دلاتی ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک آیت ہے، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت کہا جائے تو میں نے ابھی یہ بسم اللہ پڑھ کر گویا ایک قرآن ختم کیا ہے، اس کا ثواب ملا ہے۔ عام دنوں میں آپ ایک قرآن ختم کریں، اس مہینے میں آپ کہیں الف لام میم، بس ایک آیت ہے، آپ نے ایک آیت پڑھی، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اس کے عوض ایک پورے قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ہے۔ اب اگر آپ پورا قرآن ہی ختم کرتے ہیں، روز آپ کو یہ توفیق ملتی ہے، جیسے رسول کریم نے فرمایا کہ بتلاوت کتابہ ان یوفقکم بصیامہ و بتلاوت کتابہ، کہ روزہ رکھنے میں بھی تمہیں کامیابی حاصل ہو اور ساتھ میں کتاب اللہ کی تلاوت کرنے کی توفیق بھی تمہیں ملے۔ اب اگر انسان کو یہ توفیق ملتی ہے تو اس سے بڑھ کر اللہ کا انعام اور اس کا اکرام اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایھا الناس، لوگو غور سے سنو کہ یہ مہینہ کیسا مہینہ ہے۔ ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اس مہینے میں اپنے مسکینوں پر رحم کرو، غریبوں پر رحم کرو،
جو تمہارے نادار طبقات ہیں ان کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرو، ان تک پہنچاؤ روزی، ان تک افطاریاں پہنچاؤ، جن کے گھروں میں کھانے کا سامان نہیں ہے ان تک پہنچاؤ، اس لیے کہ آج جو تم کام کرو گے یہ 365 باقی دنوں میں اگر کرو گے تو یہ درجہ نہیں ہے جو آج ہے۔ اور یہ جو تمہیں بھوک لگتی ہے، یہ جو 16 گھنٹے کا تم روزہ رکھتے ہو، یہ جو 16 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہو، گرم ترین ایام میں روزہ رکھتے ہو، یہ روزے تمہیں آتش جہنم سے نجات دلائیں گے۔ تم قیامت کے اس دن کی گرمی اور اس دن کی پیاس کو یاد کرو گے، اس دن میں روزہ رکھ کر، اس گرم دن میں روزہ رکھ کر، اس دن کی بھوک کو، اس دن کی پیاس کو یہ دن یاد دلاتا ہے اور تمہیں متوجہ کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس روز قیامت سے محروم ہو جاؤ، اس روز قیامت سے غافل ہو جاؤ۔ غفلت سے نکالنے کا مہینہ بھی یہی مہینہ ہے۔ آگے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو غور سے سنو، من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط۔ کتنی بڑی بات ہے، جو شخص اس مبارک اور مقدس مہینے میں اپنا اخلاق ٹھیک کرتا ہے، یہ میرے جوانوں کے لیے بھی ہے، یہ بوڑھوں کے لیے بھی ہے، یہ بچوں کے لیے بھی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اس مبارک اور مقدس مہینے میں اپنے اخلاق کی اصلاح کرتا ہے، اپنے اندر موجود کجی کو دور کرتا ہے، اپنے اندر موجود ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرتا ہے، تو کان لہو جوازن علی الصراط، اس کو صراط، پلے صراط سے گزرتے ہوئے صحیح سالم گزرنے کی ٹکٹ مل جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، آپ نے اپنا اخلاق درست کیا، عالم آخرت میں آپ کامیاب ہوئے۔ آپ نے اپنا اخلاق درست کیا، اللہ نے آپ کو سرخرو کر دیا۔ فرمایا ومن خفف یوم تزل فیہ الاقدام، یہ وہ دن ہے جب ہر قدم ڈگمگاتا ہے، ہر انسان ڈگمگاتا ہے۔ ڈگمگاتے ہوئے انسانوں کے قافلے میں وہ روزہ دار جس نے اس مہینے میں اپنے خلق اور اپنے اخلاق کو ٹھیک کیا، وہ بہت کامیابی کے ساتھ تیزی سے نکل جاتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو پہچانتا ہوں میرے ناظرین، جو اپنی زندگی میں بڑے بد اخلاق تھے، بڑے لڑاکو تھے، دوسروں کو تنگ کرتے تھے، لیکن میں نے ان میں تبدیلی دیکھی، میں نے ان میں اپنی آنکھوں سے وہ ان کا ماضی بھی دیکھا اور اس کے بعد پھر ان کی تبدیلیاں بھی دیکھیں۔ جو تبدیلی میں نے دیکھی وہ یہ تھا کہ اب وہ ملنسار، رحم دل اور دوسروں کے خادم بن گئے تھے، اور پوری زندگی انہوں نے پھر اسی کام پہ لگا دی جو ان کو باقی اللہ نے دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو پسند کیا۔ جب وہ اللہ کے پسندیدہ قرار پائے تو پھر اللہ نے ان کو وہ درجہ عطا فرمایا جو اپنے محبوب ترین لوگوں کو وہ عطا کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ شہادت کا درجہ ہے۔ ورنہ اگر ان کے ماضی کو دیکھا جاتا تو کبھی تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ ایسے بھی لوگ جام شہادت نوش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی انہی کوششوں کو قبول کیا اور پھر ان کو وہ مقام دیا جس کو انبیاء بھی جس مقام کی دعا کیا کرتے ہیں، شہادت کا مقام، وہ مقام جس کی دعا علی کیا کرتے تھے، وہ مقام جو انسان کی زندگی میں سب سے بڑا مقام ہے۔ کس کو عطا ہوا یا کس کو عطا ہوتا ہے؟ اس کو جو شخص اس مبارک اور مقدس مہینے میں اپنے اندر موجود ٹیڑھے پن کی اصلاح کرتا ہے، جو اپنے اندر موجود کجیوں کی اصلاح کرتا ہے، جو اپنے اندر موجود خرابیوں کی اصلاح کرتا ہے، جو اپنے اخلاق کو حسن اخلاق میں تبدیل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں جب وہ ملتا ہے تو لوگ اس کے ملنے کو مثبت انداز میں یاد کرتے ہیں، منفی انداز میں نہیں کرتے۔ ومن خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ، جو شخص اس مہینے کو سبک سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، اس کی قدر و قیمت ادا نہیں کرتا، خیال نہیں رکھتا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بھی اس کو پھر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مقدس اور انتہائی مکرم مہینے میں اسی طرح سے جس طرح سے رسول کریم نے فرمایا عمل کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی،
اور انسان بننے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔